تو کہا میں نے حضور سے بھی مسئلہ پوچھا تو حضور میرے اصل مسئلے تک پہنچے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا آؤ میرے پیچھے آ جاؤ۔ تو مسئلہ حل ہونے لگا۔ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ چلا گیا، گھر والوں کو حضور نے آواز دی کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا لے آؤ۔ دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو جب دیکھا تو لبالب بھرا ہوا پیالہ دیکھ کے جان سی آ گئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ۔ تو کہا 70 لوگ تھے، وہ حکم تھا، میں بلا لایا، لیکن میرے دل میں تھا دودھ کا ایک پیالہ، یہ تو قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ پھر میرے ہاتھ میں دے دیا کہ اس کو دائیں جانب سے شروع کرو۔ بھوک کی شدت تھی، نڈھال تھا، حکم تھا۔ میں نے جو اشخاص بیٹھے تھے، جو سب سے پہلا شخص تھا، اس کو پیش کیا۔ اس نے دودھ پیا اور میں نے دودھ کے پیالے پہ نظر رکھی اور وہ رج کے پی گیا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا کام بن گیا۔ پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن دودھ کا پیالہ بھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا رب نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام نشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ تو جب 70 آدمی پی گئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی، ایک میں باقی۔ فرمایا تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا اور رج کے پیا۔ حضور فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے قوم کا ساقی آخر میں پیتا ہے، نوش جان کر دیا۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمی کو کافی ہوا، لیکن سیرت کے اس واقعہ سے ہمارے لیے جو روشنی خاص طور پہ نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ دو جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین فرماتی ہیں صحیح بخاری میں ہے، حضور نے ایک دن فرمایا عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض سی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو باتوں باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو تم کہتی ہو لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب کوئی شکرنجی ہوتی ہے تو پھر قسم کی نوبت آ جائے تو تم کہتی ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی معاملہ ہے۔ تو ام المومنین نے کیا جواب دیا سنیے، کیسا پیار تھا۔ کہا ما احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جب زوجہ ناراض ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں آج کل ناراضگی چل رہی ہے، بلکہ اتنا باریک پیرایا ہے اظہار ناراضگی کا کہ حضور فرمایا اس وقت قسم کی جب نوبت آتی ہے تو تم یہ کہتے ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو یہ وہ حسن سلوک ہے جو زندگیوں کے اندر ایک خوشگوار تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اور ایک خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آتا ہے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی اور جا کے پیغام دیا اپنی والدہ کا کہ میری ماں آپ سے چادر رحمت مانگ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ تو حضرت فاطمہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ سیدہ خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ عرض کی حضور میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے اور مجھے لگتا ہی ہے اب یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے اس لیے چادر منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ کھڑا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔
پھر آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے، پوری تاریخ عالم میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے. میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لآتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دے. کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں. تو جب گھریلو زندگی خوشگوار ہوگی تو پھر زندگی میں بہاریں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشگوار جو ہے وہ ماحول پیدا ہوگا. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور کی زندگی کے جس بھی گوشے کو دیکھ لو اور جس بھی پہلو کو دیکھ لو، یہ تو چند ایک باتیں میں چند ایک مثالیں محدود وقت میں آپ کے سامنے رکھیں. تو حضور کی زندگی کا جس گوشے کو بھی دیکھو اور جس کونے کو بھی اٹھا کے دیکھو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اختیار کر لینے سے طبیعت میں بشاشت پیدا ہوتی ہے، سرشاریاں آتی ہیں، زندگی خوشگوار سانچے میں ڈھل جاتی ہے اور پھولوں سے زیادہ ہلکی اور خوشبودار ہو جاتی ہے اور زندگی کی تلخیاں مٹ جاتی ہیں. یار حضور کی سیرت تو بہت کمال کی بات ہے اور حضور کی سیرت کو اپنا کر کے دکھی دلوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت اپنا کے زندگی کی تلخیاں مٹائی جا سکتی ہے. سیرت تو بہت بلند ہے، حضور کا نام ہی لے لیا جائے تو تلخیاں مٹ جاتی ہیں. ان کا نام اتنا میٹھا ہے، ان کا ذکر اتنا میٹھا ہے. اب چند لمحوں سے حضور کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، پہلے نعت خوانی تھی تو ہم ایک جنت کے ماحول میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا محسوس کرتے ہیں جس کا تذکرہ اتنا میٹھا ہے. اگر ان کی سیرت کو عملاً اختیار کر لیا جائے پھر زندگی میں کتنی خوشگوار تبدیلی آئے. ان کا نام اتنا میٹھا ہے کہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور اندر کے دکھ مٹ جاتے ہیں. وہ ہمارے ایک شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک شعر ہے کہ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن انہوں نے حد کر دی. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی میٹھا، حضور کی سیرت بھی خوشگوار. زندگی کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کا شاید تقوی کا روپ ہوتا ہے، یہ کیا ہے کہ ہر وقت ہی غصے میں ہوتے ہیں، ہر وقت ہی غصے میں ہوتے ہیں. انسان کی خلوت کی زندگی، مصلی کی زندگی اور ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی وہ اور ہے. ہمارا وہ خشیت الہی کی کیفیت کا جو معاملہ ہے جو تنہائی میں اور مصلی پہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہم محفل میں لوگوں کے ہجوم میں اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت اتنی تھی کہ ایک خاتون اچانک آئی اور جب اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی تو وہ خوف زدہ ہو گیا، اس کا بدن کانپنے لگا. یہ انتہائی خلوت کی کہانی ہے، لیکن حضور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مسکرایا کرتے تھے. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال اس کی کوئی تاب نہ لا سکتا اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے والے نہ ہوتے. تو ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مسکرانے کی اور اچھے حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے. اور جب قیامت کے دن نامہ اعمال کو تولا جائے گا، سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ اچھی اخلاق کا ہوگا. تو ہم اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو تو اتنا خوبصورت بنائیں اور ہمارا انداز جب ملے تو لوگوں کے دکھ ہم چوس لیں اور لوگوں کی مشکلات ہم سمیٹ لیں. ہمارے اندر خوف خدا، خشیت الہی کی کیفیت ہو یا ہمارے اندر کوئی بھی کیفیت ہو، لیکن ہمارا چہرہ لوگوں کے دکھ بانٹ رہا ہو. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ان لوگوں کو جو بیچارے دکھوں کے ستائے ہوئے آتے تھے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ بعض بات مزاق کر لیتے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مزاق کر کے ان کی دلجوئی فرمایا کرتے. ایک ظاہر نامی صحابی تھے تو وہ کبھی حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تو کیسی خوشگوار کیفیت ہوتی کہ بلکہ کبھی وہ حضور اداس ہوتے تو صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے اور جو ہی وہ اندر آتے مسجد نبوی میں تو حضور ان کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے اور وہ حضور سے عملی مزاق کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ وہ چلے جاتے مدینہ شریف کی منڈی میں اور جو پھل سب سے آخر میں آیا ہوتا تو اس پھل کو جو ہے وہ خرید لیتے اور حضور کی خدمت میں وہ نیا پھل لا کے پیش کرتے
حضور اس کو کھاتے، تناول کرتے، صحابہ کو دیتے، خوش ہوتے، دعائیں دیتے اسے۔ 2 4 5 دن کے بعد وہ دوبارہ منڈی میں جاتا، جس سے وہ فروٹ لیا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، اس کو بازو سے پکڑتے اور حضور کے پاس لے آتے۔ حضور وہ جو پرسوں پھل نہیں کھایا تھا، یہ اس کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ حضور فرماتے وہ تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دیتا؟ پھل نہیں آیا تھا، میں نے کہا پہلے حضور ہی کھائیں۔ تو حضور خوش ہوتے اور دعائیں بھی دیتے، اور حضور اس سے بھی مزہ کرتے تھے۔ یہ گھاس بیچتا تھا مدینے میں نا، اپنے گاؤں سے گھاس لاتا تھا اور مدینہ شریف میں بیچتا تھا، اور یہاں سے سبزیاں ترکاریاں لے جاتا اور اپنے گاؤں میں جا کے بیچتا۔ تو اس نے گھاس لگایا ہوا تھا، بیٹھا تھا، اور حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ وہ کبھی آپ بھی جو بڑا